تو یہ کہ جن لوگوں نے بھی حضور کو تسلیم کرنے سے، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، وہ سب کافر ہیں، لیکن یہ کہ کافر سب برابر نہیں تھے۔ وہ جو فارسی کا شعر ہے، بارہا ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرتا۔ نہ تمام مرد جو ہے وہ مرد ہی ہیں، نہ تمام عورتیں عورتیں ہی ہیں، اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں۔ بہرحال تو تمام مومنین بھی ایک سطح پر نہیں ہیں، ان میں سید المومنین ابو بکر صدیق ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو کہنے کو مومن تھے، دعوے کے مومن تھے، حقیقت میں منافق تھے۔ تو ابو بکر سے لے کر عبداللہ ابن ابی تک، اب آپ کتنے اس کے اندر درجات ہو جائیں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ لامتناہی درجے ہوں گے، انفائنائٹ۔ اسی طریقے سے مخالفین میں، یا مخالفین کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، جو منکرین تھے، جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، ان میں ابو طالب بھی ہے، لیکن یہ کہ ابو طالب کا معاملہ اور ہے، حضور سے محبت ہے، اور وہ محبت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ رشتہ داری تو وہی رشتہ داری ابو لہب کے ساتھ بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی طبیعت کی مناسبت بھی تو ہے، کوئی نہ کوئی ان کی طبیعت میں نیکی کا مادہ ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اب وہاں سے چلیے تو بالکل ایک سرے پر آپ کو نظر آئیں گے اگر ابو طالب، تو دوسرے سرے پر ابو لہب ہے۔ اور عجیب ہے، یہ قرآن مجید نے اس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دونوں رشتہ داری میں قریب قریب، لیکن یہ ہے کہ دو انتہاؤں پر۔ تو میں مخالفین کا آپ ان میں سے ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن مخالف نہیں تھے، بلکہ معاون تھے، مددگار تھے، پشت پناہ تھے، ساتھ دیا ہے۔ مخالفین میں تین کردار ہیں جنہیں قرآن نے نمایاں کیا ہے۔ ایک تو بدترین کردار، اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بغیر جو اصل مفہوم ہے وہ ادا ہو سکے۔ ہماری علاقے کی کولوکیل لینگویج میں اگر کسی شے کا ذکر کرنا ہو یا کسی شخص کا ذکر کرنا ہو جس میں سرے سے کوئی خیر نہ ہو، تو کہتے ہیں گو در گو بلی کا گو، یعنی گوبر جو ہے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو فضلہ بلی کا ہے وہ تو انتہائی متعفن، اور اس میں کسی بھی کام میں وہ آنے والی شے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مصداق کامل ابو لہب تھا، کوئی خیر نہیں، مخالفت میں بھی شدید، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی پست، نہایت بخیل، نہایت بزدل، یعنی جو بھی اس معاشرے کے اندر معروف چیزیں تھیں خیر کی، بھلائی کی، کردار کی، ان میں سے کوئی شے بھی اس شخص میں موجود نہیں، سوائے ایک بات کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت بہت تھا، سرخ انگارے کی طرح کا رنگ تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، باقی کوئی اور خیر جو ہے سیرت کا، کردار کا اس میں نہیں تھا، اور مخالفت میں بھی شدید ترین۔ تو مخالفین میں ایک انتہا پر وہ شخص ہے، اور دوسری انتہا جو ہے وہ ہے ابو جہل۔ مخالفت میں انتہائی شدید ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اعتبار سے کردار کی وہ پستی نہیں ہے، وہ بخیل نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، بلکہ اس کا وہ قول میں نے بارہا سنایا ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر جب سوال کیا گیا پلٹ کر تو پھر کیوں نہیں مانتے، انہیں کیوں نہیں مان لاتے، تب اس نے صاف کہا کہ بھئی ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے زیادہ کھلائے، ہمارے دسترخوان اور لمبے ہوئے، تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو گویا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ تو give the devil his due کہ کم سے کم اس نے بات سچی کی ہے، اس نے جھوٹ کا الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا، بلکہ اس شخص کے اندر ایک قومی عصبیت تھی بے پناہ، جہاں یہ ایک مسابقت جو تھی قبائلی جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ قومی عصبیت، اس نے حضور پر ایک ہی الزام لگایا ہے، اور وہ الزام یہ تھا کہ اس شخص نے ہماری قبائلی جمعیت کو منتشر کر دیا، باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے اصول یہی ہے، قبائلی زندگی میں تو قوت اور عزت اور وقار کا دار و مدار جو ہے وہ جمعیت پر ہے، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اگر جمعیت ہے تو عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، اور جب جسے آپ کہتے ہیں ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، تو یہ تھا اس کا الزام۔ اسی وجہ سے اس نے غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے جو دعا کی تھی، اس کے الفاظ یہی ہیں، اللہم اقطعنا للرحم فاعہم الغدات